السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ تبوک کی مشق کا سوال نمبر 3، مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا، اس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 یعنی 38 پر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کو لے کر 9 ہجری میں آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ملک شام ایک ملک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی زندگی میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہو چکی تھی ان میں اتنی تعداد نہیں تھی جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے، یعنی 10,000 ایسے لوگ تھے، یعنی 30,000 لوگوں میں سے 10,000 لوگ جو تھے وہ مختلف سواریوں پہ تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، یعنی کسی نہ کسی سواری پر تھے 10,000 لوگ۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم باری باری سواری کرتے تھے، یعنی 30,000 لوگ تھے اور جن میں سے صرف 10,000 لوگ جو تھے وہ سوار تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ بالکل پیدل تھے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ باری باری صحابہ کرام جو ہے وہ سواری کرتے تھے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ جب کوئی ایک صحابی تھک جاتے تو پھر ان کو سوار کر دیا جاتا اور جو پہلے سے سوار ہوتے پھر وہ پیدل چلنا شروع ہو جاتے۔ تو اس طرح تمام صحابہ جو ہے وہ باری باری سواریاں کرتے رہے کیونکہ سواریوں کی کمی تھی۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، یعنی 18 آدمی تھے ایک اونٹ کے ساتھ، تو ایک اونٹ پر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لوگ بیٹھ سکتے تھے یا 4 لوگ، لیکن کیا ہوتا باقی سب لوگ پیدل سفر طے کرتے۔ تو جب وہ تھک جاتے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ جاتے اور جو پہلے سے سوار ہوتے وہ پھر پیدل چلنا شروع ہو جاتے۔ تو اس طرح 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام نے یعنی زیادہ تر صحابہ کرام نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ لمبا سفر پیدل طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت یعنی پوری ثابت قدمی کے ساتھ صبر اور حوصلے اور جوان مردی سے طے کیا، یعنی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ سفر طے کیا مسلمانوں نے۔ یہ طویل سفر 805 کلومیٹر بنتا ہے، جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ لاہور سے لے کر کراچی کے قریب، یعنی کراچی کا سفر تو تقریباً 1200 کلومیٹر ہے، لیکن اس کے قریب یہ بن جاتا ہے تقریباً 400 کلومیٹر کم۔ تو اس طرح مسلمانوں نے یہ 805 کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا یہ بڑی ہمت، جوش اور جذبے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ سفر طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا، یعنی سفر کی بالکل یہ ظاہر بات ہے کہ سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے جو مسلمان جنگجو تھے، جو مسلمان مجاہدین تھے، ان کے جوش اور جذبے اور صبر اور حوصلے کے سامنے یہ تمام تر تکالیفیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں،
یعنی انہوں نے اپنی ہمت اور عزم سے ان تمام تر تکالیف کو برداشت کیا۔ پھر سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے، سامان چونکہ مسلمانوں کے پاس کم تھا، سواریاں کم تھیں، سفر میں تکلیفیں تھیں، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے اس لشکر کو اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ جیش کہتے ہیں لشکر کو اور عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، تو تنگی کا لشکر جیش العسرہ تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سفر میں سواریاں کم تھیں، سامان کم تھا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس جو تھا وہ اتنا سامان نہیں تھا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس لشکر کو جیش العسرہ کہا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔